مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور نیا سال آپ سب کو جو ہے مبارک ہو۔ یہ نئے سال کے لیے ویڈیو اور خاص کر ہر چیز کے آغاز کے لیے، کسی زندگی کے آغاز کے لیے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے یہ اصول، اس دنیا کا اصول، کسی بھی چیز کی شروعات لے لیں آپ، اگر آپ خدا کے اس اصول پر قائم نہیں ہیں جو میں آپ کو دینے کو ہوں تو ہم کسی چیز پر قائم نہیں ہیں۔ اگر ہم اس اصول پہ قائم نہیں ہیں تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ اگر ہم اس اصول کو جو کہ خدا کا اول اصول ہے اپنی زندگی میں نہیں رکھیں گے تو ہم ہر چیز میں ناکامی میں جائیں گے، وقت برباد کر لیں گے، وقت ضائع ہو جائے گا اور پھر پچھتاوا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہ رہے گا۔ آئیے مسیح میں اس پیغام کو لیں اس چھوٹے سے، تاکہ ہم ہر چیز کے آغاز کے لیے ہمیشہ اس کو اپنی بنیاد بنائیں، اس اصول پہ قائم رہیں، تاکہ خدا ہمارے ساتھ مل کر کام کرے، ہم خدا کے ساتھ مل کر کام کریں، کائنات میں جو ہے اچھی پہچان بنائیں، اس زمین پر اچھی زندگی گزاریں، اور اپنے قائم مقام جگہوں پہ، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں اور اپنی زمینی زندگی میں خوشحالی کی طرف خوشیاں بٹورتے رہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ مسیح ہمارے زندہ خدا، ہمارے ساتھ ہونا، یہ پیغام آئے خداوند ہمیشہ ہی جو ہے وہ ہمارے دل کو آئے خدا مضبوط کرتا ہے، ہمارے دماغ کو مضبوط کرتا ہے، ہماری قوت کو آئے خدا بڑھاتا ہے۔ سننے والوں کو بڑی برکت دینا اور ہمارے ساتھ ہونا ہے خداوند۔ اس دعا کو سن قبول کر، یہ دعا تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کوئی مرد جو ہے وہ مرد بنے، جس طرح کہ ہماری خدمت جو ہے وہ مردوں میں، ٹیمپلیٹ فار مین جو ہے وہ منسٹری چلاتے ہیں ہم۔ کسی بھی مرد کی زندگی کا نمونہ وہ مسیح ہے، اور مسیح ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا جو ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ ہے، تاکہ ہم ابدی مقاموں میں پہنچ سکیں۔ یہ ہماری خدمت ہے، اور ہماری خدمت کی جو مشن اور ویژن ہے وہ انہی باتوں پہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی زندگی کے نمونہ ہونے پر ہی جو ہے وہ بیسڈ کرتی ہیں۔ کوئی مرد جو ہے وہ مرد بنے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ مرد بنے؟ آج کا اصول جو ہے وہ 3 باتوں پر یاد رکھیے گا، 3 لفظ یاد رکھیے گا: ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈ۔ 3 باتیں: ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈ، ٹرپل ایچ یاد رکھیے گا۔ 3 دفعہ ایچ یعنی ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈ، یعنی مطلب دماغ اردو میں، دل اور ہمارا ہاتھ۔ اگر یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں کسی بھی بات کے لیے جو ہے وہ ابتدائی اصولوں میں ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، ان کو ابتدائی طور پر اپنے اصولوں پر مبنی جو ہے وہ جگہ دیں، تو ہماری زندگی کامیابیوں کی طرف جائے گی۔ اور آپ کے حضور جو ہے ہر چیز کی ابتدا کے لیے بائبل کی سب سے بڑی بات، سب سے بڑا حکم یسوع مسیح کا دیا گیا حکم، خدا کا دیا گیا حکم، سب سے بڑا حکم جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں اس کو پڑھنے کو جو کہ متی 22ویں باب اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، بڑا مشہور حوالہ۔ اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے، یعنی خدا نے بھی اسی اصول کو جو ہے قائم رکھتے ہوئے کہ ہم اپنے دماغ کو، دل کو جو ہے وہ اور ہاتھ کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کو جو ہے جاری رکھیں۔ ہاتھوں سے مراد، اگر ہم کسی چیز کو عمل میں لانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے جو اپنے دل سے اگر فیصلہ کرتے ہیں، اگر دل ہے تو دل دماغ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق، دل بذات خود اس طرح کا کوئی فنکشنالٹی پلے نہیں کرتا، لیکن اثراتی طور پر جو ہے ہم اپنے دل جو ہے اس سے فیصلے لیتے ہیں، کیونکہ انسان دو فیصلوں پہ کئی دفعہ جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ ہم اس لیے اثراتی طور پر اس طرح بھی لیتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے سوچتے ہیں یا دماغ سے سوچتے ہیں۔ بظاہر تو ہمارے دماغ نے یہ فنکشن پلے کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مینٹالٹی یوز کرتے ہیں اور اپنی تمام تر کوگنیٹیو ابیلٹیز، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، اور پھر اپنے بدن کو ایکشنز میں، عملز میں لا کر جو ہے وہ اس عمل کو کر گزرتے ہیں۔ لیکن جب دل اور دماغ کی بات آئے تو خدا کا کلام بھی جو ہے، کیونکہ دل بڑا ہیلے باز ہے، دل جو ہے وہ ہمارے فیصلے کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
جب آپ محسوس کریں جب آپ خوشی میں ہوں تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے. اگر آپ غم میں ہوں تب بھی دل تیزی سے دھڑکتا ہے. کمزور بھی ہو جاتا ہے تو کم بھی دھڑکتا ہے. لو بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے. دنیا کے شروع سے اب تک دل جو ہے وہ بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے. محبت کے لیے بھی جو ہے ہر طرح سے دل کو جو ہے وہ نمائندگی کی جاتی ہے, سمبلائز کیا جاتا ہے. اور میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنے کو ہوں, آپ بخوبی اس سے جانتے ہیں, لیکن اس اصول کو اپنائیں. اگر کسی بھی شخص کی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام پر مبنی نہیں ہے, سچائیوں پر, میں نہیں کہتا ہم مسیحی ہوتے ہوئے اگر کوئی بھی انسان, 10 کنواریوں کی مثال بالکل ہمارے سامنے, اگر کوئی بھی انسان نیکی کے کاموں کو جو ہے ترجیح دیتا ہے, اپنی زندگی میں نیک و بد کی اچھی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنی تمام تر زندگی کو خدا میں جو ہے وہ صرف کرتا ہے, تو ضرور خدا اس کو ہمیشہ کی زندگی میں ایک دن اپنے حضور جو ہے وہ حاضر کرے گا, اور ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے خدا کے تمام تر جو ہے مرضی کو جانچ پائیں گے. ہم اس کے ساتھ نئی زندگی میں نئے کاموں میں مصروف رہیں گے, ہم نئی پیداوار کریں گے اس کے ساتھ, اور اس کے ساتھ رہ کر پیداوار کے بہت سارے کاموں میں جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھیں گے, بشرط یہ کہ اپنی اس زمینی زندگی میں جو ہے نیکوکاری سے گزاریں, نیک زندگی گزاریں, نیک اعمال کریں, انسانوں سے محبت کریں. دیکھیں اگر ایل لکھیں, ایل اگر جب ہم لکھتے ہیں اوپر سے نیچے, نیچے سے اس طرح, اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اس طرح اوپر سے نیچے اور پھر اس طرح ہم ایل شیپ کرتے ہیں. ایل کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں, یاد رکھیں. ایل اوپر خدا انسان تک اور انسان تک, یاد رہے. ایل خدا سے انسان, انسان سے انسان. اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. خدا بھی یہی چاہتا ہے. ہم خدا سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے اگر ہم انسانوں سے محبت نہ کریں. یسوع مسیح نے بخوبی کہا, اگر ہم دیکھیں متی 25ویں باب میں دیکھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہوا, آخری عدالت کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا, قومیں جمع کی جائیں گی. وہ بھیڑیا جس طرح بکریوں کو بھیڑیوں سے جدا کرتا ہے چرواہا, اس طرح وہ کرے گا, دانے ہاتھ بائیں ہاتھ ان کو کرے گا. لیکن وہ کیا پوچھے گا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا, میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہ کھلایا, میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر نہ اتارا, ننگا تھا کپڑا نہ اتارا. خدا کے فیصلوں میں آخری وقت میں یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اگنور کر چکے ہوں گے اور شاید ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہ گئے ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ بحیثیت انسان ہوتے ہوئے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, خدا کی عدالت کا ایک ہی اصول ہے کہ خدا ہمیں ان چیزوں پر وے کرے گا, ان چیزوں سے ہمارا ناپ تول کرے گا کہ ہم نے خدا کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے انسان کے ساتھ تعلق بنایا ہے. اس حل کو یاد رکھیں, انسان کے ساتھ اور پھر انسان خدا کے ساتھ. خدا انسان تک رسائی کرتا ہے اگر انسان اپنی رسائی انسان تک رکھے. ایل خدا سے انسان, انسان سے انسان جو ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنے جو ہے وہ دل اور ہاتھ سے کام لے, ہیڈ, ہارٹ اور ہینڈ. اگر ہم دماغ کو خدا کے کلام میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف جو ہے وہ دل دماغ میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف کو گناہ نہ کروں. انسان اپنی آنکھیں رکھتا ہے. خدا کہتا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو عقل مند ہے وہ آنکھیں رکھتا ہے, ادھر اپنے دماغ کے اندر آنکھیں رکھتا ہے. اپنے ذہانت, اپنے دماغ کو مکمل طور پر خدا کی تلاش میں جو ہے وہ جاری رکھیں. اپنے دل کو, دماغ کو جو ہے خدا میں بھر لیں. یہ خدا کا کلام جو کہ بیج کی مانند ہے, یہ اگر آپ کے دل میں رہے گا, اگر آپ کے دماغ میں رہے گا تو آپ اچھے عمل کر سکیں گے اپنے ہاتھوں سے. ہاتھ جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے. آپ کے اچھے مال کبھی نہیں ہو سکتے اگر آپ کا اچھا دماغ نہیں ہے, اگر آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ خدا میں قائم نہیں ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ خدا سے بہت محبت کریں. اگر خدا سے بہت محبت کرنی ہے تو آپ کو اپنے دل, دماغ اور اپنے ہاتھوں سے کام لینا ہوگا
پھر ہی آپ خدا کی محبت میں بڑھ سکیں گے، پھر ہی آپ انسانوں سے محبت کر سکیں گے، پھر ہی آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں گے، پھر ہی آپ جو ہے کسی بھی چیز کے آغاز کو جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے آغاز میں اس اصول کو رکھ کے خدا کے آپ خدا سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں، خدا آپ سے محبت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، خدا آپ کی زندگیوں میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور آپ کسی بھی چیز میں جب گامزن ہونے کو ہے، کسی بھی ارادے کو قائم کرتے ہیں تو وہ ارادہ قائم رہتا ہے، خدا میں وہ قائم رہتا ہے، خدا آپ اس میں مدد کرتا ہے، خدا آپ کو مصیبتوں پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ لکھا ہے وہ آپ کو آپ کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا۔ اگر ہم مصیبتوں پریشانیوں سے بھی گزرے تو خدا ہماری سکت کو، ہماری قوت کو، ہماری جو ہے وہ لیمیٹیشنز کو جانتا ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ ہو کر ہمیں مصیبتوں پریشانیوں سے گزار کر ہماری مدد کرتا ہے، اور پھر ہم اس میں صبر لیتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، ہمیں مضبوط بناتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے، ہمیں اس نے دلیری کا روح دیا ہے۔ اور اب جب ہم ان تمام چیزوں میں اگر دماغ اور دل اور ہاتھ سے کام لیں تو پھر ہم بہت جو ہے وہ صابر ہوتے ہوتے اپنی زندگی گزارتے گزارتے یہ وقت ہمیں جو ہے کیا بنا دیتا ہے؟ کامل بنا دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس پیغام سے جو ہے برکت پائی، اور 2025 کا آغاز جو ہے وہ ہم اس اصول سے کریں گے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی سے محبت رکھیں۔ پھر سے میں پڑھتا چلوں گا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یہ ہمارا 2025 کا اصول ہونا چاہیے، یہ کسی بھی شخص کی زندگی کا جو ہے وہ ابتدائی اصول ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے خاندان کو سکھائیں، اور اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ جاری رکھیں۔ خدا کا کلام جو ہے اس سے بہترین کتاب پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ اگر آپ اپنے دل، دماغ اور اپنے اعمال اس کے اصولوں پر مبنی قائم رکھیں گے تو نہ محض اس زمین پر بلکہ آنے والی زندگی میں جو ہے خداوند آپ کو ڈھیروں برکات اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا موقع دے گا۔ خداوند اس پیغام کے وسیلہ سے جو ہے آپ کو برکت دے۔ ٹیمپلیٹ فار مین منسٹری اسی طرح فکر کے پیغام کے ساتھ، سچائی کے پیغام کے ساتھ آپ کو بھی خدا کی آنکھ دینے کی جو ہے پوری کوشش کرتی رہے گی، تاکہ آپ بھی مسیح میں جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھول کر ملک پاکستان کو دیکھیں، اپنے گردا گرد دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ سکیں، اپنے دماغ میں رکھ سکیں، اور اپنی پوری جان سے جو ہے اس کے اصولوں پر مبنی چیزوں کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ اس کی آمد بہت نزدیک ہے۔ اور دیگر آپ اپنے گردا گرد دیکھیں کس طرح جھوٹ اور کمپرومائز نے، سمجھوتوں نے اور پیسے نے خدمت کو لے کر جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ مسیح میں قائم رہیں گے اور مسیح کو اول ترجیح دیں گے اپنی زندگی میں۔ 2025 آپ سب کو مبارک ہو۔ آنے والا سال جو ہے پورے ملک پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ سلامتی کا سال ٹھہرے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔